بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. میرے انتہائی قابل قدر صدر مجلس، اسٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران حضرات، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران حضرات، حاضرین مجلس میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے یقیناً اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہو رہا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کی شرکت کو قبول منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے روز قیامت یہ شرکت نجات کا سبب بنائے۔ یقیناً اس سے قبل میرے اکابر علماء کرام نے اس جلسے کی مناسبت سے تفصیلی گفتگو کی ہو، مزید اس پر میں کوئی اضافہ کر سکوں یہ ممکن نہیں ہے، صرف اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ حکم کی تعمیل کے لیے دو چار گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ ہم سب کو نصیب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ ہم سے زیادہ خوبصورت جوان، ہم سے زیادہ تکڑے لوگ، ان کو اللہ نے کلمہ نصیب نہیں کیا۔ یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں
یہ کلمہ نصیب کیا ہے، اور پھر اللہ ہی کی توفیق سے آج ہم جمعیت علماء اسلام اور ختم نبوت کی محنت سے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی مزید ہمیں اپنے دین کے تحفظ کے لیے اس کام میں لگائے رکھے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس جماعت سے وابستہ کیا ہے اور اس کام سے وابستہ کیا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بإمامہم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو اپنے اماموں کے نام سے حساب کتاب کے لیے بلائے۔ تو ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اکابر علماء کرام کے ساتھ بلائے گا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اس سے بڑا اعزاز کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں اللہ نے ایسے ملک میں پیدا کیا ہے کہ اول دن سے ہم اس ملک میں جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن 75 سالوں سے ہم اس ملک میں لا الہ الا اللہ اور اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابر بھی پریشان رہے، اور آج ہماری قیادت بھی پریشان ہے کہ ہم کس طرح یہاں اپنے دین کو محفوظ کر سکیں۔ میرے محترم ساتھی، ختم نبوت کا مقدمہ ایک عرصے سے بر صغیر پاک و ہند میں چلتا رہا۔ بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو پہلی مرتبہ سن 62 میں پارلیمنٹ کیا اور پھر سن 70 میں پارلیمنٹ کیا، اکثر سوچتا تھا کہ الہ العالمین ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ہم تو اس میدان کے لوگ نہیں، ہم تو قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے والے لوگ، ہمارا ماحول تو طالب علموں کا ماحول، ہم تو علمی میدان کے لوگ، یہ پارلیمنٹ میں لا کر بے دین لوگوں کے ساتھ بٹھا کر بے پردہ عورتوں
یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ جب سن 73 کا آئین بن رہا تھا، اس میں جمعیت علماء اسلام کا کردار، پارلیمنٹ میں علماء کا کردار، اور پھر وہاں جو محنت ہم نے کی کہ ہم نے اس کے آئین میں وہ شکیں رکھوائی، فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے حکومت ملی تو یہ آئین ایک مکمل اسلامی آئین، اس آئین کے خلخال یہ تھے کہ اس ملک میں حاکمیت عالم اللہ رب العالمین کی ہو، اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اس ملک میں جو بھی قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور بعد میں سن 74 میں جب علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ نے ختم نبوت کے لیے قرارداد پیش کی، اور پھر قادیانیوں کی طرف سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک درخواست آئی کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو قرارداد سے پاس ہے اس میں ہمیں بھی شریک کیا جائے، ہمیں بھی سنا جائے۔ تو بھٹو صاحب نے ہمیں بلایا، اور دراز سے وہ درخواست نکالی اور کہا کہ یہ ایک درخواست آئی ہے قادیانی خود اس بحث میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، اور پھر اور کہا کہ ان کو ضرور بلایا جائے۔ بھٹو صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ شاید انکار کر دیں گے کہ باہر گئے۔ قادیانی وہاں آئے، 13 دن انہوں نے بحث میں حصہ لیا۔ تفسیر ہمارے بزرگ آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان کو بحث میں ایسا کیا کہ اس قادیانی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پارلیمنٹ کے ممبران بھی وہ غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ کنجریوں کی اولاد میں سے۔ تو بالاتفاق پارلیمنٹ کے ممبران نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، اور جب اس قانون کو آئین کا حصہ بنایا جا رہا تھا تو
پیپلز پارٹی کے